اللہ رب العزت جل وعلا بے گناہ اس کو کرم ہے ہمارے کرم عزت کی عطا کردہ توفیق سے آج کی سورۃ المبارک کی مبارک نشست میں ہم سب حاضر ہیں اور آپ ہم سب کی حاضری اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور جمعہ مبارک میں جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے چلتا ہے اس لیے کہ عنوان پر جو ہے گفتگو کی جاتی ہے الحمدللہ آج کی نشست میں میں نے کچھ 6 مقامات چھوٹے والوں سے عقیدہ سب سے نبوت کے حوالے سے بیان کروں۔ آج کی جو نشست ہے الحمدللہ سرکار دو عالم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیوانے ہیں جو ماننے والے ہیں ان کے اندر شعور کی بیداری آ چکی ہے اور وہ اس وقت نبوت رسالت کے سپاہی بن چکی ہے۔ حالات و واقعات سے باخبر رہتی ہے۔ جس طرح کوئی نبات عزائم سامنے آتی ہے تو کھل کر اس کا مقابلہ کرتی ہے، نہ کہ خاموش ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ قابل دل ہے۔ سورہ فاتحہ آیات نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عقیدہ نبوت بیان فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت اور شان جو ہے بیان فرما رہا ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز کئی مرتبہ سورہ فاتحہ میں انکار کرتا ہے، اور سورہ فاتحہ نماز کا جو ہے جز جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، تو بار بار ایک نمازی جو ہے وہ عقیدہ نبوت کا اعتراف کرتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کی کوشش کو ان کے لیے اس کے اندر تو بدل کر لیں تو کوئی بولے نا، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آیات نمبر 5 سورہ فاتحہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرما۔ تو فرمایا گیا یہ راستہ کیا ہے، یہ راستہ استقامت کا راستہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی رئیس المفسرین یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا امت کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں یہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، یعنی بندے اور رب کے درمیان جو تعلق جو واسطہ ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بندے اور رب کے درمیان جو ایک تعلق جو واسطہ ہوتا ہے اس واسطے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ راستہ جو ہے کامیابی کا راستہ، استقامت کا راستہ، نجات کا راستہ، رب تک جانے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب ہر نمازی جو ہے ہر نماز کے کئی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، کوئی ایسی کوئی نماز نہیں ہے یا ایسی کوئی دقت نہیں ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ اب جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اہدنا الصراط المستقیم پڑھی جائے گی، اہدنا الصراط المستقیم پڑھی جائے گی، اس ذات پاک کا اعتراف بھی کیا جائے گا۔ جب اس ذات پاک کا اعتراف کیا جائے گا تو پتہ یہ لگتا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔
اب اس سے آگے قرآن پاک کے اندر ہزاروں آیات ہیں. میں نے تو 5-6 کو جو ہے جو موضوع کا بنایا ہے، بے شمار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت علیہ مقامات پر جو ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے اندر اور شان کو بیان فرمایا. پھر فرمایا آیات نمبر 103 سورہ بقرہ. اب یہاں کیا ہے؟ فرمایا اے ایمان والو. اب یہاں سلیکشن ہو رہی ہے، ایک کو کتاب نہیں ہے، یہاں ایمان والوں کو کتاب ہے. جیسے عید صلاۃ مستقیم ایک نمازی کو کتاب ہے، یہاں ایمان والوں کو کتاب ہے. کتاب کیا ہے؟ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے ایمان والے تھے، سارے ایمان والے تھے. تو کتاب ان کو دیا جا رہا ہے. کتاب کیا ہے؟ فرمایا لا کہو یا اللہ کیا نہ کہیں. فرمایا راعینا نہ کہو، لا تقولوا راعینا. یا رسول اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا کہو. انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرو. فرمایا بات راعینا نہ کہو تو وجہ کیا ہے؟ راعینا کیوں رکھے؟ راعینا کیوں رکھے؟ اس کی بنیادی وجہ، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ جو یہود تھے وہ لفظ بولتے تھے راعینا، راعینا، یعنی عید میں عین اور یا کے درمیان یا ڈال دیتے تھے، عین اور نون کے درمیان راعینا، جس سے بے ادبی کا شیبہ نکلتا تھا، بے ادبی کا شیبہ نکلتا تھا.